السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام حریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 11. آپ نے کہا آپ کا پیشنٹ عجیب ہے. میں تب سے کنفیوز ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے. بینش نے نہایت الجھے ہوئے انداز میں سسٹر لیزا سے پوچھا. وہ اپنے آفس میں بیٹھی اپنے فائل ورک میں مشغول تھیں. یوں اچانک بینش کے آنے پر وہ چونک اٹھیں. اوہ، آئی ایم سوری، مجھے پرمیشن لے کر آنا چاہیے تھا. اٹس اوکے، بیٹھیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ بینش جواباً مسکرا بھی نہ سکی. آپریشن خیر و عافیت سے ہو چکا تھا. اگرچہ فاطمہ کو ہوش نہیں آیا تھا، مگر اس کے والدین وہیں اس کے پاس جا بیٹھے تھے. بینش ان سے بہانہ کر کے سیدھا سسٹر لیزا کے پاس آئی تھی. جی ایسا ہی ہے، میں یہاں 7 سال سے جاب کر رہی ہوں، مگر آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ آپ کھل کر بتائیے. بینش کی کشمکش میں مزید اضافہ ہو رہا تھا. دیکھیں مس، آپ کے کہنے پر ہم نے ان کے حجاب کا خیال رکھا جتنا ہم رکھ سکے، مگر اس نے بینش کے حیرت بھرے تجسس کو بھانپتے ہوئے بتانا شروع کیا. مگر کیا؟ اتنے گھنٹے مسلسل یہ ممکن نہیں تھا. آکسیجن کا مسئلہ ہوا تو حجاب ہٹانا پڑا. اوہ، مگر جب ہم نے حجاب ہٹایا تو ہم سب حیران تھے. کیا مطلب؟ بینش چونکی. ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا. حالانکہ میں انہیں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر آج ایک عجیب چمک دیکھی میں نے. وہ بتاتے بتاتے جیسے کھو گئی تھی. بینش کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، اور تو اور ان کے چہرے پر بہت خوبصورت اسمائل بھی تھی. سسٹر، وہ تو بے ہوش تھی نا؟ بینش کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے. جی بالکل، اسی بات نے تو سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا کہ اتنے خطرناک آپریشن میں کوئی مسکرا کیسے سکتا ہے. سسٹر لیزا کی آنکھوں میں تجسس اور پریشانی کے آثار واضح نظر آ رہے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی. ہاں، ہم بھی تب یہی سوچ رہے تھے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کے حجاب کی وجہ سے ہم میں سے کسی نے ان کی تصویر نہیں لی، مگر حقیقت یہی ہے. وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو. مے بی، اس نے ناقابل یقین والے انداز میں کہا. مے بی. سسٹر لیزا نے کندھے اچکائے. اوکے، تھینک یو سو مچ. یہ کہتے ہوئے بینش تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس سے ڈسکس کرے. فاطمہ کے پیرنٹس پہلے ہی پریشان تھے. ان سے ڈسکس کرنے پر پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہو ان کا. کیا کروں کیا کروں؟ وہ دھڑکتے دل سے ہاسپٹل کے ایگزٹ ڈور سے باہر نکل آئی. کون سمجھ سکتا ہے یہ بات؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک نام ابھرا. اس نے اپنی ڈھیلی پینٹ کی پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگ گئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے میں نے آپ کو فون کیا. فاطمہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی آپ کے ساتھ کافی فرینڈ شپ ہے. ہاں وہ تو ہے، مگر میں اسے ابھی تک نہیں جان پائی، زنیشا نے اداس لہجے میں کہا. بینش نے زنیشا کو کال میں لا کر ساری بات بتاتی تھی. اسے فی الوقت اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ ادھر زنیشا بھی الجھن کا شکار ہو گئی تھی. وہ خود ڈاکٹر تھی، مگر اس نے بھی آج تک کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا تھا. اس نے بینش سے بات کرنے کے فوراً بعد قرۃ العین کے گھر فون کیا تھا، مگر ابھی پچھلے دن ہی اس کی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ اس سے بھی رابطہ نہیں کر پائی. اللہ، آپ کے بندوں کے راز آپ ہی جانتے ہیں. تھک ہار کر اس نے اللہ کو پکارا تھا. سلام پھیرنے کے بعد وہ کئی لمحوں تک ایسے ہی جائے نماز پر خاموشی سے بیٹھے رہے، جیسے دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہے ہوں. دونوں کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں ان کے رب کے سوا کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں بھی نہیں. یکایک شہریار چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے کو مڑا اور قرۃ العین کے ساتھ آ کر اس کی جائے نماز پر بیٹھ گیا. نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا.
اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے پر بہتے آنسو پوچھ لیے جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہی اس نے قرۃ العین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھی: اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے، اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ پہلے پہل تو قرۃ العین کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے، پھر اچانک سے اس کو یاد آیا کہ ایسا تو حدیث میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی عورت سے شادی کرو یا کوئی غلام خریدو یا کوئی جانور خریدو تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ کہتے ہوئے برکت کی دعا کرو اور یہ دعا پڑھو۔ سنن ابی داؤد 2160، سنن ابن ماجہ 1839۔ قرۃ العین کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھیں، اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ وہ سنت جو اسے یاد نہیں رہی تھی، اس کے زوج نے اسے بخوبی یاد رکھا تھا۔ نئی زندگی کا آغاز مکمل طور پر سنت طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی کثرت سے مانگی قرآنی دعا کے الفاظ چمکنے لگے: اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ الفرقان آیت نمبر 74۔ اس کا بس چلتا تو ساری زندگی شکر گزاری کے سجدے میں پڑی سسکتی رہتی۔ اسے دین کے رستے میں مددگار مل گیا تھا، اسے اس کی ایمان کا اور روح کا ساتھی مل گیا تھا۔ بلا شبہ رب کی ہی دی ہوئی نعمت تھی جس کی قدر مطلوب تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شہریار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر اپنی نم آنکھیں موند لیں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نہیں مانگتی کہ جب میں چلوں تو راہوں میں انتظار کرتے ملو، رکوں تو کسی رستے پہ منتظر بے قرار ملو۔ سب کچھ بھول جاؤ، میرے نام کا جاپ کرو، ہوش و حواس تیاگ کر بس میرا ہی دم بھرو۔ ایسا تو میں کچھ نہیں چاہتی۔ میری تو خواہش ہے ایک ایسی راہ پر جو سیدھا آسمان تک جاتی ہو، جہاں جنت سے خوشبو آتی ہو۔ ہم یوں ساتھ ساتھ چلیں، نہ میرا ایک قدم آگے ہو نہ تم ایک قدم پیچھے ہو۔ جو اس راہ پہ مشکل آئے، ایمان اگر ذرا سا ڈگمگائے، تم یاد دلاؤ۔ اے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم نے وعدہ کیا تھا نہ گھبرانے کا، فتنوں کے اس تاریک دور میں حق پہ ڈٹ جانے کا، راہوں میں ٹھوکروں کے باوجود رضائے خدا کو پانے کا۔ اب کیا ہوا؟ یہ آنسو کیسے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک تقدیر حق پہ قرباں ہو جائے تو کیا دوسرا منہ موڑ لے گا؟ ناتا رنگینیوں سے جوڑ لے گا؟ ہم نے تو کہا تھا جو رستہ رب تک جاتا ہے اس پہ بمشکل ہی کوئی آتا ہے۔ اس راہ میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی موتی تارا یا نہا نہیں ہے۔ اس راہ پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، حقیقی کامیابی پر یہی لوگ پاتے ہیں۔ چلو ہم اس راہ کو اپنائیں جسے چننا پڑتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے جس پر مرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو ارادہ کیا تھا، ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا۔ خواہش ہے یہ سب یاد دلا کر تم میرا عزم مضبوط کرو، میرے حوصلے مربوط کرو۔ نہیں چاہتی کہ زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر ہم گم ہو جائیں، ہماری آنکھیں ویران سماعتیں سن ہو جائیں۔ اور اگر کبھی یوں ہونے لگے، تم وعدہ یاد دلا کر ایک نیا عہد مجھ سے لے لینا۔ کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس چپکے سے ایک گلاب کا پھول مجھ کو دے دینا۔ ام شافعہ۔ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ بیٹا، تمہیں ہوش تو آیا، مسز ریان پرجوش انداز میں کہتی ہوئی فاطمہ کی طرف بڑھیں۔ فاطمہ چندیائی آنکھوں سے ہاسپٹل روم کا کمرہ بغور دیکھ رہی تھی، گویا اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈیئر فاطمہ؟ سسٹر لیزا نے فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے مسز ریان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ ابھی بھی
مکمل ہوش میں نہ آئی تھی، اس لیے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں، جیسے وہ کھولنا ہی نہ چاہتی ہو۔ اب بھی انہیں ریسٹ کرنے دیں میم۔ سسٹر لیزا نے مسز ریان کے جوش کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جی جی میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً مسز ریان نے معصوم انداز میں کہا، جس پر سسٹر لیزا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی، مجھے نہیں لگتا وہ اس دنیا میں کہیں ہوگی۔ اوہ واو، کیا تھا وہاں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا، وہاں میں نے دیکھا بہت گھنے، بہت زیادہ گرین درخت تھے، ان پر بہت ہی سرخ انار لگے ہوئے تھے۔ میں ایک درخت کے پاس جا کر انار توڑتی ہوں اور اسے چھیل کر کھانے لگتی ہوں تو ایسے لگا جیسے پیچھے سے کوئی آیا ہے۔ کون؟ پتہ نہیں، میں اسے دیکھ نہیں پائی، بس اتنا یاد ہے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے عربی میں، جن کے ادا کرتے ہی پوری فضا نور سے بھر گئی تھی۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا وہ۔ فاطمہ ہاسپٹل روم کی چھت پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئی ہو۔ اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا الفاظ کہے تھے؟ بینش کو تجسس ہوا۔ کچھ تھا وہ عربی میں، شاید قرآن کی کوئی آیت، مگر مجھے یاد نہیں۔ آخری الفاظ پر وہ اداس ہوئی تھی۔ تو تم مسکرائی کیوں تھی؟ وہ جب میں نے وہ الفاظ سنے تھے نا بینش، مجھے لگا تھا جیسے یہی وہ سب ہے جس کی تلاش میں میری روح اتنا عرصہ بھٹکتی رہی۔ جو خوشی میری روح نے محسوس کی اس کا اظہار چہرے سے ہوا تھا، مگر کیا؟ مگر وہ صرف ایک خواب ہی تھا۔ اس نے دوبارہ اداس لہجے میں کہا، تم اداس مت ہو، خواب بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں نا، تو اس حالت میں تمہیں اللہ نے اتنا اچھا خواب دکھایا ہے، یقیناً وہ تمہیں تسلی دے رہے ہوں گے۔ ہاں، تسلی تو وہ مجھے ہر لمحہ دیتے ہیں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بھرپور مسکرائی تھی، جسے بینش بس دیکھتی ہی رہی۔ مگر تم دعا کرنا کہ مجھے وہ الفاظ یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ، فاطمہ مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں؟ تم اپنے رب سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ بینش نے حسرت سے پوچھا۔ بہت بینش، سب سے زیادہ، شدید ترین محبت۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ پتہ نہیں بینش، خوش قسمت تو میں تب ہوں گی جب میری خواہش پوری ہوگی۔ فاطمہ نے بازو میں لگی ڈرپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ بینش آس پاس سے بے نیاز بس فاطمہ کی باتوں میں کھو چکی تھی۔ میری خواہش؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ میری خواہش ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے شدید محبت کر لے۔ مگر فاطمہ، وہ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں میں ان کے لیے خاص بن جاؤں۔ بینش، تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بینش نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اس متعلق حدیث سناتی ہوں۔ یہ حدیث مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت حسرت دلاتی ہے۔ حسرت تو واقعی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بینش اس کی طرف پوری طور پر متوجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول یعنی محبوب سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری 3209۔ سبحان اللہ، بینش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پتہ ہے بینش، میں چاہتی ہوں کہ اللہ حضرت جبرائیل کو بلا کر کہیں کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ حضرت جبریل جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، تم جانتی ہو آغاز نبوت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں افق پر دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ وہ خود اتنے بڑے تھے کہ پیچھے سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
کتنی خوش قسمتی ہے اس انسان کی جسے اس کا رب محبت کرے اور پھر وہ اتنی پیاری مخلوق کو بھی اس انسان سے محبت کرنے کا حکم دے دے۔ بینش دم سادھے کھلی آنکھوں سے اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس کو اتنے بڑے آپریشن کے بعد ہوش آیا تھا اور اب وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس انسان سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہوگا جس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہوں؟ تم جانتی ہو آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ سنو، آسمان چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ مسند احمد 10258۔ وہ جیسے آسمان کو تصور میں لاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، یہاں 100-200 لوگ ہمیں جاننے لگیں ہمیں فخر ہونے لگتا ہے۔ ایک بندہ ہمیں محبت کرنے لگے تو ہم اس پر فدا ہونے لگتے ہیں۔ سوچو اگر وہاں اللہ کی مخلوق ہمیں جانتی ہو، پوری کائنات کا رب ہم سے محبت کرنے لگے تو یہی اصل خوش قسمتی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ تو فاطمہ، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ بینش نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے متعلق بھی ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، سناؤں؟ یہ مت کہنا کہ آج تو فاطمہ شروع ہی ہو گئی ہے۔ فاطمہ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، نہیں فاطمہ، بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ انفیکٹ تم مجھے سارا دن احادیث سناتی رہو گی تو میں سنتی رہوں گی۔ مجھے تو یہی شرمندگی بہت ہے کہ مجھے اپنے دین کا ہی علم نہیں ہے۔ نہیں، تم شرمندہ مت ہو پیاری، علم نہیں ہے تو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو باوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری 6502۔ اللہ اکبر فاطمہ! بینش کا منہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ نوافل ادا کرنے سے اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ دیکھو، جب کوئی شخص ہر دم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی مرضی کے کام کرتا رہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا؟ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ تو ہمارا رب ہے بینش۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جب فرائض کے علاوہ ایکسٹرا نیک اعمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نوافل میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ نفل نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت، یا جو بھی ایکسٹرا نماز پڑھے انسان۔ نفل روزے جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یا جتنے بھی فضیلت والے ایام کے روزے احادیث میں بتائے گئے۔ نفل صدقات، کسی کی مدد کرنا، غرض ہر وہ نیکی جو آپ پر کرنا واجب نہیں مگر آپ دل کی خوشی سے صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے کرو۔ مگر فاطمہ،
بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ اس طرح کے بہت اعمال کرتے ہیں مگر ان سے اللہ کی محبت کا رنگ نہیں جھلکتا، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو یہ کام نہیں کرتے مگر پھر بھی ان میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بینش الجھی۔ دیکھو بینش، اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے پر پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا پہلو بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ محبت کرنے والے صرف چند اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے، وہ تو ہر لمحہ اس رب کی یاد میں جیتے ہیں۔ وہ تو خود کو ہر پہلو سے محبوب کے لیے سنوارتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں۔ کتنی بڑی نعمت ملے وہ کبھی خود کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ محبت کرنے والوں کی تو آنکھیں چمکتی ہیں، محبوب کی یاد میں دل دھڑکتے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرا کر سب کہہ رہی تھی کہ بینش کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے فاطمہ۔ اس بات پر فاطمہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور یکا یک قہقہا لگایا۔ ڈیئر سسٹر، فاطمہ کے انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے۔ اچانک پیچھے سے سسٹر لیزا وارد ہوئی تو ان کی بات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ سسٹر لیزا نے آتے ہی انجیکشن بھرنا شروع کیا۔ بینش کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی پر جاتی تو کبھی سسٹر لیزا کی طرف، جو انجیکشن لگانے کے بعد کبھی فاطمہ کا ٹیمپریچر چیک کرتی تو کبھی بی پی۔ مسز ریان صاحب کے ساتھ مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے گئی تھیں۔ چیک چیک چیک، گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بینش کو کوفت محسوس ہونے لگی۔ مشکل سے تو فاطمہ کے ساتھ اکیلے گزارنے کے لیے وقت میسر آیا تھا۔ سسٹر، اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرپ چیک کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ فاطمہ کو بینش کے قہقہے پر حیرانی ہوئی۔ بس تمہارے انداز پر ہنسی آ گئی۔ برا نہ ماننا، مذاق نہیں اڑا رہی۔ بس سارا وقت تم سسٹر لیزا کو ایسے بیزاری سے دیکھ رہی تھی کہ بس۔ اس وقت تو ہنسی کنٹرول کیے رکھی مگر اب بس ہو گئی ہے۔ وہ بھرپور انداز میں ہنس رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بینش بھی مسکرا دی۔ تمہارا رب تمہیں ایسے ہی ہنستا رکھے، اس نے دل میں اسے دعا دی۔ اچھا چلو تم مجھے بتاؤ کہ اس حدیث کے درمیانی حصے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ انسان کا کان بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں۔ کیا اللہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہوتا بینش۔ اس طرح کے صوفیانہ عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے اندر حلول کر جانا، وحدت الوجود کا عقیدہ تو کفریہ عقیدہ ہے۔ فاطمہ بینش کی بات پر ایسے چونک کر بولی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے نہ سمجھنے والے انداز میں فاطمہ سے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ دراصل خالق اور مخلوق کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں ہے۔ اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا نا کہ وہ ان پتھر کے بتوں میں بھی موجود ہے جن کو مشرکین پوجتے ہیں۔ پھر تو شرک کا وجود ہی نہیں اس سرزمین پر۔ دیکھو، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی۔ انسان کبھی اللہ یا اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر تھے۔ سورہ کہف کی آخری آیت نمبر 110 دیکھ لو بے شک۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے تمام اعضاء جن کا اس حدیث میں ذکر ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ انسان نافرمانیوں اور گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود شہوات اور گناہوں سے بچا بچا کر رکھتے ہیں، اس کو چن کر اپنے لیے خالص کر دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خالص کیا تھا، جیسے انہیں گناہ سے بچا لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔
اور پھر ایسے انسان کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اس انسان کی تکلیف بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور تو اور اللہ اس کی موت کو بھی اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ واؤ فاطمہ! بینش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنا بڑا آنر ہے نا بینش، کہ کائنات کا رب اس حقیر انسان سے ایسے محبت کرے۔ کتنی بڑی سعادت ہے یہ، دنیا کی جنت تو یہ ہے۔ یہ حدیث بہت پیاری ہے فاطمہ۔ بینش کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ، الحمدللہ ہی کثیرہ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ فاطمہ نے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں والے بچے بال سے کھیل رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے۔ کسی بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرے، کسی کی نازک گلابی گال کھینچے، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محسوس ہوتی رہی، مگر یکایک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنے خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گرا۔ گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا، جیسے وہ رو رہا تھا۔ فاطمہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اسے اٹھا لے۔ اس کی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اسے چوم کر اٹھانے لگی۔ وہ ماں اپنے بچے کے درد پر تڑپ اٹھی تھی۔ فوراً سے ٹیشو پیپر سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ کبھی اس کے کپڑے جھاڑتی تو کبھی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ چومتی۔ فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ایک ماں کا حال ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یکایک اس کے ذہن میں سوال ابھرا، بندے؟ یہ بھی تو اسی رب کے بندے ہیں نا؟ نظریں بدستور ان بچوں پر ہی جمی ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اللہ، یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا؟ ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی آخروی تکلیف کا خیال آیا۔ شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر! شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ، اگر انہوں نے ایسے ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو، خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا، اللہ اگر ان کو ایسے ہی موت آ گئی ایمان لائے بغیر، اللہ اکبر! اس نے جھرجھری لی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ اللہ، اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا، آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا، تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے اللہ۔ حق سے دوری، جہنم، آگ، اللہ اکبر! وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی، آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ کاش اللہ، کاش میں انہیں جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو، اپنے اندر کی آواز سن لو، اپنے رب کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو۔ کاش اللہ میں انہیں جہنم سے بچا سکتی۔ اذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، دل درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ کتنے غافل ہو گئے ہیں اللہ اپنی ذمہ داری سے ہم مسلمان۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا تھی، مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے ہیں۔ کیسے سامنا کریں گے اللہ آپ کا؟ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر پڑھی لائنز نے اس کی اذیت مزید بڑھا دی تھی۔ اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو گھلا دے اس دین کے لیے، اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے جوڑتے رب سے جا ملے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے، میرے بندوں کو میری معرفت،
میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے، اس کا سر رب کے آگے سجدے میں گر جائے اور اس سجدے میں وہ سسک سکسک کر رو دے کہ میرے مالک، بس یہی چاہیے تھا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی قدردانی، بس۔ اس کے آنسو سسکیوں کی صورت تیزی سے رواں ہو چکے تھے۔ یکایک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ سسٹر لیزا کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کیں اور سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن کی طرف پرعزم نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، اسے کچھ تو کرنا ہی تھا، اس دین کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ انشاءاللہ وہ کرے گی۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں یہ نہیں ہے کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقف زمانہ کر دوں۔ زندگی تو متاع ہے، بخشش ہے، یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں۔ زندگی کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں، بیشتر ایک بات کہتے ہیں، یہاں سب خود غرضی ہی کے بندے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے۔ غرض دنیا اگر ہے شے کوئی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک وہ غرض پکھیرا بھی جس پر ہلتے ہیں، ایک غرض جڑوں سے ہے جس کی چشمے ایثار کے ابلتے ہیں۔ میں بھی اس غرض کا غلام ہوا، یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا، میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا۔ زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں لیکن۔ احسن عزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈیئر فاطمہ، آپ رو رہی ہیں؟ سسٹر لیزا نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی۔ یہ شام کا وقت تھا، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مسز ریان اسی روم میں سائڈ پر پڑے صوفے پر سو رہی تھیں۔ یقیناً وہ بہت تھک چکی تھیں۔ اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے۔ جی؟ سسٹر لیزا کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آپ تو واقعی رو رہی ہیں۔ فاطمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، شاید وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ کہتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ تو کرسچن ہے، پتہ نہیں اس لفظ کو سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری، اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ اس کی وجہ سے۔ فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں قرآن کو دیکھا۔ یہ ہمارے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسج ہے۔ میسج؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ جی، یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام۔ آپ کا مطلب آپ کی ہولی بک؟ اوہ اوکے۔ جی، مقدس اور پاکیزہ کتاب، مگر یہ صرف ہماری نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں، یہ مسلمز کی ہولی بک نہیں ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن؟ جی، یہ قرآن ہی ہے، مگر یہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا میسج صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ میرے لیے بھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے کی نے ہی حیرت میں ڈالا ہوا تھا، اب اوپر سے اس کے لیے یہ نیا جھٹکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، جانتی ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو سسٹر لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اوہ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھیں؟ اللہ کی باتیں پڑھ کر۔ فاطمہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے۔
جی مگر کیوں؟ سسٹر لیزا، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، تو مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ آپ مسلمز اپنے پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ سسٹر لیزا کو فاطمہ کے انداز بیان میں محبت چھلکتی محسوس ہوئی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹر لیزا۔ یہ اسلام، ہمارا دین، انہی کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم بھی اپنے پروفٹ جیزس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ سسٹر لیزا نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے۔ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹر لیزا ٹھٹکی، مگر السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا، الحمدللہ میں فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ فاطمہ چہک کر بولی تھی، میں تو خود سارا دن بس اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا، سوچا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت نہیں ملا۔ اب وہ فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پاکستان سے آنے کے بعد اب 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، گڈ ایوننگ، اپنا خیال رکھیے گا، ہی کہتے ہوئے سسٹر لیزا جانے کے لیے مڑی۔ اسے شاید باپ بیٹی کی کنورزیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہنے لگی۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی مل جائے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے ہیں بابا اس روم میں، اس بیڈ پر۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں مداخلت کی۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، یعنی مزید 2 ہفتے، وہ بھی اس بیڈ پر؟ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے کہا۔ یہ سن کر ریان صاحب اور سسٹر لیزا کا قہقہا نکلا، جس پر مسز ریان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ بابا جزاک اللہ ہی خیر۔ کس لیے میرا بیٹا؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کریں، انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل پردے میں لپٹی ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے بھی گزر چکے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری کامیاب رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اب فاطمہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب بہت خوش تھے۔ ویسے بھئی ہمت ہے تایا جان آپ کی بیٹی کی، اس حالت میں بندے کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ان صاحبہ نے پورا بکلیٹ ہی کمپوز کر ڈالا۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا وقت ضائع تھوڑی کرنا تھا۔ اب یہ بکلیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بینش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کی نقاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے، البتہ بینش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی۔ اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ گھر آنے کے 1 ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بکلیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ توحید کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ تمام بکلیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی۔ یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہنے والی کمائی بننے جا رہے تھے۔
فاطمہ، میرا دل بھی بہت تھا کہ میں آپ سے مزید باتیں کرتی، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوگی۔ انشاءاللہ اگر اس نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے یہاں گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجئے گا۔ اس نے مسکرا کر سسٹر لیزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹر لیزا کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھٹی پر جانا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے اسلام کے موضوع پر مکمل بات ہی نہیں کر پائی تھی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی پلاننگ تھی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسیپشن پر سسٹر لیزا کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر میسج لکھ دیا تھا۔ خوبصورت سسٹر، راہ حق کی تلاش کے لیے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کی طرف سے۔ بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد اس سے دوبارہ ملے گی۔ انشاءاللہ میں یہ سسٹر لیزا تک بھی پہنچاؤں گی۔ اس نے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بکلیٹ کے بلیک سموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہری چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا، اور چند بکلیٹ نکال کر اپنے بیگ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔